بھول جاؤ گے تم لکھ کر کے دے دو ورنہ ادھر لکھ دو. کھلا دو تھوڑا سا. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتصبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يموت بينهما 3 أولاد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة. قالوا يقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يدخل آباؤنا، فيقول: ادخلوا أنتم وآباؤكم. أخرجه النسائي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتصبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا إلا الجنة. رواه ابن ماجه ورجاله صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السقط ليراغم أن يغاضب ويجادل ربه إذا أدخل أبويه النار، فيقال: أيها السقط المراغم، أي المغاضب المجادل، ربه أدخل أبويك الجنة، فيجرهما بصرره حتى يدخلهما الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أخرجه الترمذي، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ترجمہ دیکھیے پھر بات کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں: مال عبدی المومن عندی جزاء، مومن بندے کے لیے میرے پاس اس کے سوا کوئی جزا نہیں کہ جب کہ اس کی دنیا میں اس کی بہترین چیز کو اللہ پاک فرماتے جب میں قبض کر لوں اور پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے سوائے اس کے کہ میں اس کو جنت عطا فرماؤں. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کے 3 اولاد نابالغی میں انتقال کر جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے، ان دونوں کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے گا. یقال لهم ادخلوا الجنہ، ان بچوں سے کہا جائے گا جو نابالغی میں انتقال کر گئے تھے کہ تم جنت میں چلے جاؤ. فیقولون، وہ بچے عرض کریں گے حضور حق میں، اللہ پاک کی جناب میں، کہ حتی یدخل آباؤنا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے ابو میرے ساتھ نہیں جائیں گے. میرے ابو امی جب تک نہیں جائیں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گا.
फयकूल, अल्लाह पाक फरमाएंगे उदखुलू अंतुम व आबाउकुम, तुम भी जाओ तुम्हारे अब्बू अम्मी भी जाएं जन्नत में। तीसरी रिवायत हजरत अबू उमामा फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, इब्ने आदम तूने जब सब्र किया, वह तसबता इंद सदमतिल ऊला, और पहली बार जब तकलीफ की इत्तला हुई थी, गम का इल्म हुआ था, जज़ा फजा शिकवे शिकायत के बाद अल्लाह से सवाब की उम्मीद कर ली थी, तो तुझे मैं जन्नत के सिवा किसी और चीज से राजी नहीं करूंगा, तुझे यानी खुश कर दूंगा किस चीज से? जन्नत से। चौथी रिवायत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अय्युहा सिक्तुल लयुरागिमु अय्युगाज़िबु व युजादिब, बहुत सारे बच्चे माँ की पेट में नातमाम ही साकित हो जाते हैं, यानी कुछ बच्चे तो वो हैं कि पूरी शक्ल और शबाहत इंसान की अता हो गई थी अल्लाह पाक की तरफ से, और फिर साकित हो गया यानी माँ की पेट से गिर गया। और कुछ बच्चे वो हैं जो अभी खिलकतन हाथ, आंख, कान, नाक, ये सब चीज उसमें जिस्मानी तौर पर जाहिर नुमाया नहीं हुई थी इंसान के इल्म के एतबार से, लेकिन अल्लाह के इल्म के एतबार में कोई अल्लाह के इल्म के एतबार से कुछ भी, अरे बाबा वो आलिमुल गैब व शहादा है, ये चीजें हमारे इल्म के एतबार से जाहिर नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह के इल्म में उसकी एक शक्ल थी। अब ये नातमाम बच्चा मां की पेट से बाहर आ गया, जो हमारी निगाहों में नातमाम है। अल्लाह पाक, क्या अजीब कुदरत है अल्लाह की। इन्न सिक्त लयुरागिब, ये नातमाम बच्चा अल्लाह पाक से लड़ेगा, अल्लाह पाक से क्या करेगा? झगड़ेगा। आई युगाज़िबु व युजादिल, अल्लाह पाक से रब्बहु इज़ा अदखला अबवैहि अन्नार, इनके इस नातमाम बच्चे के माँ में या बाप से कोई एक जब जहन्नम में जाएगा तो वो अल्लाह से लड़ेगा। अल्लाह फरमाएंगे, ऐ नातमाम बच्चा जो माँ की पेट से बाहर आ गया था, क्यों लड़ता है तू मुझसे? जो तेरे बाप या माँ जहन्नम में दाखिल हो गए हैं, अदखिल अबवई का अलजन्ना, अपने माँ बाप को लेकर जन्नत में चला जा, लेकिन झगड़े मुझसे मत कर। फयजुर्रुहुम बिसरारिही हत्ता युदखिलहुम अलजन्ना, वो कमर से पकड़ के अपने माँ बाप को जहन्नम से लाएगा और जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। ये तो 4 रिवायत थी सब्र के सिलसिले में और सब्र पर अल्लाह से अता और बख्शिश के सिलसिले में। एक रिवायत और सुन लीजिए, फिर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। हजरत अबी मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत तिरमिज़ी में है कि इज़ा माता वलदुल अब्द, जब किसी बंदे का बच्चा फौत हो जाता है, क़ाल अल्लाहु लिमलाइकतिही, अल्लाह पाक फरमाते हैं फरिश्ते से, क़बज़्तुम वलद अब्दी, मेरे बंदे के बच्चे को तूने वफात दे दी, तूने उसकी रूह कब्ज कर ली। फयक़ूलून नाम, वो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि हाँ अल्लाह आपका हुक्म हुआ था, लिहाजा मैंने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर अल्लाह पूछते हैं, क़बज़्तुम समरत फ़ुआदिही, उसके दिल की धड़कन को तूने छीन लिया। कितनी पता नहीं मौलवी मौलाओं से इसने दुआएं करवाई थी इमाम मसाजिद से, कितने जमात वालों की पता नहीं इसने दावतें की थी, यार घर में एक बच्चा हो जाए दुआ कर दो जमात के साथियों, अमीर साहब। पता नहीं कितने पीर के पास गया था, कितने फकीरों से दुआएं करवाई, पता नहीं रात को उठ के तहज्जुद में कितना उसने अल्लाह से मांगा, या अल्लाह एक दे दे, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह एक नेक पुत्र दे दे मुझे, एक औलाद दे दे, एक बच्चा दे दे जो मेरे आंख की ठंडक हो, या अल्लाह। अल्लाह पूछते तूने उसको पकड़ कब्ज कर लिया? फयक़ूलून नाम, फरिश्ते अर्ज करते हाँ आपका हुक्म हुआ था मैंने कर लिया। फयक़ूलु माज़ा क़ाल अब्दी, अल्लाह पूछते हैं कि अच्छा ये बता, जब तूने उसके छोटे से मासूम बच्चे की रूह कब्ज की थी तो उसके अब्बू ने क्या कहा था?
کیا کہا تھا؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بہت ہلکی آواز میں کہتے ہیں، پتہ لگ گیا مجھے کیا کہتے ہیں۔ بتا دیتی ہے شیخی نقش پاکی کہ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی۔ انا للہ بھی ایسا کہتے ہیں جیسے مری ہوئی مرغی، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو سب سے لاسٹ میں کہتے ہیں، یہ سب سے لاسٹ میں کہتے ہیں بھائی دیکھو نا یار، اتنا علاج کرایا، ہاسپٹل میں لے کے بھاگا، وہ مولانا صاحب سے بھی دم کروایا، وہ فلانے پیر کے پاس بھی لے گیا، وہ فقیر کے پاس بھی لے گیا، یار دیکھو کسی کی کوئی دوا کام ہی نہیں کی، تو کیا کرتا پھر انا للہ و انا الیہ راجعون؟ ایسا بولتے نہیں بولتے؟ میں نے ایک کہانی سنائی تھی نا آپ کو، کیا کہاں جا رہا ہوں؟ دبئی، بزنس کے لیے جا رہا ہوں دبئی، پیکیج ہے، کہاں ٹھہرو گے؟ حیات ریزیڈنس۔ اچھا بھائی، اگر خدا نہ کرے ٹیکسی میں اگر بیگ ہی بھول گئے، پیسہ کارڈ مارٹ جو تھا وہ سب بھول گیا، تب پھر کیا کرو گے؟ تو وہ غریر مسجد میں قاری یعقوب صاحب ہے نا، ان کے پاس ٹھہر جاؤں گا، وہ میرے جاننے والے ہیں۔ ارے بابا وہ تو چھٹی گئے ہوئے ہیں، اور آج کل مولانا ہارون صاحب کے پاس چابی ہے، وہ ایزیلی کسی کو ٹھہرنے نہیں دیں گے، پھر کیا کرو گے؟ تو وہ ایک رفیق ہے وراول کے، ان کے پاس ٹھہروں گا، اور وہ بھی نہ ملا بیچارہ، تو 1 بیڈ روم میں شیئرنگ کے ساتھ رہتا ہے، کیا کرے گا؟ تو کہتا پھر اللہ مالک، پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر اللہ۔ ایسا ہے نا ہم لوگوں کا ایمان بھائی، ایسا ہی ایمان ہے۔ تو انا للہ کب کہتے ہیں؟ آخر میں کہتے نہیں بابا، یہ بہت غلط چیز ہے۔ اچھا سنیے یہ کیا کہتا ہے اللہ کا بندہ، ماذا قال عبدی۔ دیکھو ایک حدیث میں یاد رکھو، مزہ آئے گا۔ اللہ ہر جگہ اس بندے کے جس کے بچے کو اللہ نے وفات دی ہے، جی اللہ اس کو کیا کرے؟ میرا بندہ۔ دونوں جگہ حدیث میں عبدی آیا ہے، کیا آیا ہے؟ میرا بندہ، میرا بندہ، میرا نوکر، میرا غلام، میرا آدمی ہے یہ بابا۔ عبدی کا ترجمہ ٹھیٹ ہے، میرا آدمی ہے۔ میرے آدمی نے کیا کہا؟ فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ، کہا الحمدللہ، وَاسْتَرْجَعَ، اور پھر کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہاں ایمان کا پتہ لگ گیا کہ بچے جب انتقال کر جائیں تو پہلے کیا کہنی چاہیے؟ الحمدللہ۔ یہ دوستو بڑا اونچا مقام ہے، یہ پہلے کیا کہنا چاہیے؟ کہا آپ لوگوں نے؟ چلیے نہیں کہا تو استغفراللہ، اللہ معاف کرے ہم سب کو بھائی، ٹھیک ہے، ہم سب کو معاف کرے۔ جب بھی کوئی غم پہنچے تو غم کس کو نہیں پہنچتا ہے بھائی؟ سارے انسانیت ایسی ہے کہ انسان میں کون ہے جو ہاتھ اٹھاؤ یہاں پر کہ جس کو کوئی غم نہ لگا ہو جی؟ اور غم سے پاک یا غم سے بے غم کون ہے؟ تو الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے بھائی؟ ہم تو غم سے غم چور ہیں، لیکن الحمدللہ تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ جس کو کوئی غم لگتا ہی نہیں، وہ سب کو غمگین تو کر دیتا ہے، لیکن خود غم اس کو کبھی کوئی غم لاحق ہوتا ہی نہیں۔ تو کہا الحمدللہ، میں حادث ہوں، یعنی ختم ہو جانے والا ہوں، مٹ جانے والا ہوں۔ اگر بیٹا میرا مٹ گیا یا مر گیا تو کیا میں بھی تو مرنے والا ہوں؟ تو میں رہوں نہ رہوں پھر بھی الحمدللہ، رہوں تو بھی الحمدللہ، نہ رہوں تو بھی الحمدللہ، بیٹا رہے تو بھی الحمدللہ، نہ رہے تو بھی الحمدللہ۔ تو پہلے کہا اس نے الحمدللہ، پھر کیا کہا؟ واسترجع، استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس نے کہا انا للہ، بھائی غم کس بات کا؟ انا للہ، میں بھی اللہ ہی کے لیے ہوں، بیٹا چلا گیا بیفور تو ہم جائیں گے تھوڑا دیر میں،
تو غم کس بات کا؟ انا للہ، ہم بھی اللہ ہی کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں بابا، انا للہ، ہم اللہ کے مال ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ارے بابا آپ نے پڑھا ہوگا حدیث میں کہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا بچہ بیمار تھا، چلے گئے اللہ کے راستے میں، آنے کے دن آنے سے پہلے ان کا بچہ انتقال کر گیا، آئے بیوی سے پوچھے کہ کیا حال احوال ہے، تو بیوی نے کہا بھائی الحمدللہ عافیت کی نیند سو رہا ہے، سمجھے ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، رات کا وقت ہے، سو رہا ہے۔ شوہر تھے ہی آئے تھے باہر سے، بیوی کے ساتھ پیار و محبت کے لمحات بتائے، جب جسم ٹھنڈا ہو گیا، سکون عافیت مل گئی، تو بیوی نے کہا میں جی آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہ کیا بیوی؟ کہ ایک آدمی نے مجھے امانت دی تھی اور آپ کے آنے سے پہلے اس نے اپنی امانت مجھ سے مانگی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ کہا نہیں بی بی، امانت جس کی ہو اس کو دے دینا چاہیے۔ تو کہا بچہ اللہ کی امانت تھی یا میری تھی؟ سمجھ گئے؟ کہا اللہ کی امانت۔ تو کہا آپ کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مانگا، میں نے دے دیا۔ انہوں نے قسم کھایا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا، کم سے کم ہم تمہارے ساتھ پیار کے لمحات تو نہ گزارتے، اور قسم کھائی کچھ۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پوری کہانی سنائی، آپ نے برکت کی، ان کے لیے دعا دی۔ کیسی بیویاں تھی؟ تو یہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ، پھر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ فیقول اللہ فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتن فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دو، جنت میں میرے اس بندے کے لیے گھر تعمیر کر دو۔ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اللہ اکبر، کہیے اس گھر کا نام رکھ دو حمد منزل۔ بیت الحمد کا ترجمہ ہوا جیسے اپنے ہندوستان پاکستان میں لوگ لکھتے ہیں نا، لطیفہ منزل، تو رفیق منزل، تو سورٹھیا منزل، جی جی مکلائی منزل، جی قاری منزل، حافظ منزل، مولانا منزل، سب لکھ دیتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ گھر کا کیا نام رکھ دیتے؟ حمد منزل۔ اچھا بھائی سن لو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد محمد، ٹھیک ہے، اور جو مقام ملے گا اس کا نام ہے محمود۔ اللہ جزائے خیر دے، جلدی جلدی بولو۔ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز الحمدللہ، پانی پیتے ہیں تو کیا کہتے؟ جی چھینک آتی تو کیا کہتے؟ کھانا کھاتے تو کیا کہتے؟ الحمدللہ۔ پہلے میں نے کبھی بتایا ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پوری دنیا کے انسان یا جنات جس نبی کے زمانے میں رہے، ان سب کا حمد قیامت میں ایک جگہ رکھ دیا جائے گا۔ مختصر سنو، میں نے تفصیل سے بتائی، آپ کو اشارہ کرنا مجھے آج۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبوت سے، رسالت سے، جب سے آپ نے اللہ کی حمد کرنی شروع کی ہے، اس وقت سے لے کر کے قیامت آنے تک اس امت کے جتنے لوگ حمد کریں گے، ان سب کو اللہ ایک جگہ رکھے گا۔ تو کس کا حمد زیادہ ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات ہے؟ یا اللہ، آپ لوگ سنتے نہیں یار، میں نے اس پر ایک دفعہ بہت لمبی تفصیل بتائی تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے تک جتنے انبیاء ہیں، ان کی حمد، ان کے انبیاء کی امتوں کی حمد، انبیاء کے جو ماننے ایمان لانے والے ہیں جنات، ان کی حمد، ان سب کو ایک پلڑے میں رکھیے۔ ایک پلڑا سمجھ گئے؟
ایک ترازو کے کیا بولتے اس کو پلڑائی بول دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب سے نبوت عطا فرمائی اور اللہ نے اپنی حمد سکھائی، اس وقت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حمد ایک جگہ رکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، امت کا یہ ایک پلڑے میں رکھ دیجئے. ادھر سب امت انبیاء اور ان کی امتوں کی حمد، اور ادھر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی حمد. کس کی حمد غالب آئے گی؟ زور سے بولیے نا یار، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی حمد جو اللہ کی ہے، یہ حمد تمام کی تمام امتوں کی حمد پر غالب آ جائے گی. اس لیے قیامت کے دن آپ کا نام ہوگا حمادون. کیا نام ہوگا آپ کا؟ کیا نام ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکارے جائیں گے وَبْعَثْ اللَّهُمَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ. قیامت کے دن حضور کو محمود کے نام سے پکارا جائے گا. اور آپ کی امت کو، آپ لوگوں کو اللہ پاک جب بلائیں گے تو کس نام سے بلائیں گے؟ حمادون. این الحمادون، کہاں ہے یہ اللہ کی حمد کرنے والے؟ تو حمادون کے نام پر کون لوگ اٹھیں گے؟ آپ اٹھ کر کے آئیے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ساری امتوں کے حمد کے مقابلے میں اور سارے انبیاء کی حمد کے مقابلے میں تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حمد تمام امم پر غالب آ جائے گا. اس لیے اس کا نام ہوگا حمادون. اور اس کو جو جنت دی جائے گی بیٹے کی وفات پر حمد کانے پر، اس کا نام رکھ دیا جائے گا حمد منزل. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کا نام رکھ دیا جائے گا بیت الحمد. بیت الحمد، بیت الحمد. اور بیت الحمد کیوں رکھا جائے گا؟ اور یہ اتنی بڑی نعمت کیوں ملی؟ اے میرے اللہ، بندہ جب صبر کرتا ہے نا دوستو، بندہ جب تو جتنی دیر وہ صبر کرتا ہے، صبر کرتے وقت دو خطرات ہوں گے. اس کو ڈائری میں لکھ لیجئے گا، علماء کرام ہیں تو آپ بھی لکھیے گا. جانی یا مالی. صبر انسان کرتا ہے دو ہی خطرات سے، یعنی جانی خطرات کو مول لے کر کے کام کر بیٹھتا ہے، یا مالی خطرات کو برداشت کر کے اللہ کے حکم کو پورا کر دیتا ہے. تو جتنی دیر بندہ مقام صبر میں ہوتا ہے، دو چیز ہے اس کے ساتھ، یاد رکھ لیجئے گا، اس کو لکھ لیجئے گا ڈائری میں. یہ سینکڑوں صفحات کا نچوڑ ہے یہ. ایک تو یہ کہ بندے کو اللہ کی معیت حاصل ہوگی، بندے کو اللہ کی، ارے بابا یہ نص سے قطعی ہے، ظنی نہیں ہے. ان اللہ مع الصابرین. جتنی دیر بندہ صبر کرتا ہے اتنی دیر اس کو کس کا ساتھی ہے؟ اس کا کون ساتھی ہے؟ اللہ ساتھی ہے. ایک بات. اور صبر کی منزل کو خوش دلی کے ساتھ گزارنے کے لیے، مثال کے طور پر فرض کیجئے میری پٹائی ہو رہی ہے، ایک آدمی مجھے کہا میں تیری پٹائی کروں گا یہاں تک کہ تو مسجد کا گیٹ کراس کر دے. اب یہاں سے لے کر کے مسجد کے گیٹ تک پہنچنے تک مثال کے طور پر 1 منٹ لگے گا، مجھے 2 منٹ لگے گا نہیں لگے گا، اس منزل کو طے کرنا ہے. اور ایک آدمی میری پٹائی کر رہا ہے تو پٹائی کے ضرب کو برداشت کرتے ہوئے میں گیٹ سے باہر ہو جاؤں گا. جب گیٹ سے باہر ہو جاؤں گا تو میرے ساتھی میرا ساتھ دے دیں گے اور پیٹنے والا مجھے چھوڑ دے گا. چلیے بھائی، اللہ پاک نے قرآن کریم میں بڑی پیاری بات کہی ہے. کیا کہی ہے بتائیے آپ لوگ؟ بھائی بتائیے. نہیں ہے وہ سب تو جزا ہے بابا، وہ تو گیٹ کے باہر ملے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس گیٹ کو کراس کرنے کے بعد ہے. یہ صبر کی منزل گزار رہا ہوں جی.
کیا ملے گا؟ یاد رکھیے گا یا بھول جائیے گا؟ مجھے دعا دیجیے گا، ایک دعا دیجیے، اللہ مجھے بغیر حساب کے معاف کر دے، اللہم آمین، دعا دیجیے گا نا؟ چلیے سنیے، میں کچھ نہیں کہوں گا، میرا اللہ میرا جواب دے گا۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کا انکار کوئی مائی کا پوت نہیں کر سکتا ہے اس مجمع میں، اور مجھے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے کہ مولوی صاحب ضعیف روایت ہے، یہاں روایت کی بات ہی نہیں ہے۔ ایک وہ آیت ان اللہ، وہ تو سب کو یاد ہے، لیکن یہ بتا رہا ہوں سنیے، اللہ کہہ رہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، بیٹا مر گیا، اللہ کا حکم ہوا کہ جزا فضا، جی جزا فضا سمجھتے ہیں؟ جزا فضا کا ٹھیک ترجمہ ہے شکوے شکایت، یا اور ٹھیک ترجمہ ہے بال نوچنا، سینہ پیٹنا، گریبان چاٹ کر دینا، سمجھ گئے؟ یعنی انسان پر جب غم ٹوٹتا ہے تو انسان اپنے قابو میں نہیں رہتا۔ اللہ کہتے بے قابو مت ہو، قابو کے اندر رہ۔ کیوں؟ اگر تو قابو میں رہے گا تو پہلی چیز یہ کہ تیرے ساتھ میں ہوں، اور یہ جو منزل طے کرے گا تو یہاں سے لے کے وہاں تک، یعنی حیات سے لے کر کے موت تک۔ مثال میں نے اس لیے دی ہے، حیات سے لے کے موت تک صبر کرنا ہے۔ کب تک صبر کرنا ہے؟ اور یہ جو اردو والے بول دیتے ہیں یار سر سے پانی اونچا ہو گیا، یہ ویری رانگ۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر کی کوئی لمٹ، صبر کی، ارے بابا قرآن کی بے شمار آیت اس پر ملے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ جی تو صبر کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کرے مجھے صبر کی توفیق ملے، سب کو ملے۔ اچھا بھائی سنیے، تو اللہ نے کیا کہا؟ بڑی پیاری بات کہی کہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، تسلی آ رہی ہے، تشفی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے آپ کو جوڑ رہے۔ واللہ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا رہے آپ کو فری میں۔ عبادت ہو نہیں سکتی مجھ سے، ریاضت ہو نہیں سکتی مجھ سے، مجاہدہ ہو نہیں سکتا، رات میں تسبیح پڑھی نہیں جا سکتی، رونا بل بلانا آتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فری میں کہتے ہیں ہم تم کو ولی بنائیں گے۔ کیسے؟ تمہارے بیٹا کا انتقال کر دیں گے، لے تو آخر ایک نہ ایک دن تو تو بھی مرے گا، کہ اب بیٹا بھی مرنا تھا، لیکن میں تجھے مقام ولایت پر فائز کرنا چاہتا ہوں قیامت کے دن، اس لیے میں نے غیر ارادی طور پر تم کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہوں۔ تو نہیں چاہتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں تجھے ولی بنا دوں۔ کیسے بناؤں گا؟ تیرے بیٹا کا میں نے انتقال کر دیا، تو اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ یار وہ دیکھو نا، اتنی ساری تو میں نے محنت کی تھی، کروڑوں روپے تو میرے بیلنس ہیں یار اپنا تو کوئی رہا ہی نہیں، اب کس کے لیے کماؤں؟ ایسا ارے بھائی مولوی ہوں میں، مجھے لوگ فون کرتے ہیں مولوی صاحب وہ 22 سال کا بیٹا تھا، ابو ظبی سے آ رہا تھا ڈرائیونگ کرتے ہوئے، جی گاڑی پلٹ گئی، مولوی صاحب میری تو دنیا لٹ گئی۔ تو میں نے کہا رے یہ مت کہو دنیا لٹ گئی، تیری عقبہ بن گئی، تیری آخرت بن گئی، شکایت مت کر۔ کیوں غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں؟ یہ تو مال کو دیکھ رہا ہے، ارے وہ 10 ملین تو میں نے اس کے لیے جمع کیا ہوا تھا، یہ گاڑی پلٹی، یہ سمجھ رہا ہے میری زندگی بگڑ گئی، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی کو بنا دیں۔ جی اس کی زندگی کو، لوگ بولتے نا مجھے بچتے بچتے مرتے مرتے، نہیں بھائی بچ بچ کے مریے گا، کب تک بچیے گا؟
لوگ بولتے ہیں یہ غلط ہے جملہ، بولے صاحب مرتے مرتے بچاؤ، نہیں بابا، بچتے بچتے مرو گے، بچتے بچتے جس دن موت آئے گی بستر پہ مرو گے۔ اب موت نہیں آئے گی تو 85 میں گلف کا پلین کرش کر گیا، ترقیہ نہیں کیا، اور سارے پلین کے لوگ اڑ گئے، اور 6 دن کا معصوم بچہ صحرا میں یوں ہی پایا گیا، ایک جسم پہ خراش نہیں، اور حساس بساس 3 دن کے بعد موت نہیں آئی تو کس کو؟ 6 دن کے بچے کا ہاتھ بھی نہیں کچھ ہوا، خراش بھی نہیں آئی، اور 3 دن تک صحرا میں حساس و بساس ہے، ملائکۃ اللہ اس کی تربیت کر رہے ہیں، اور مرنا ہوا تو ایسے ایسے موٹے موٹے بھینسے مر گئے۔ وہ جتنا زیادہ آدمی موٹا ہوتا ہے نا اس کا دل اتنا ہی پھسپھسا ہوتا ہے، سچی برا مت مانیے گا بھائی موٹے لوگ۔ ہاں اچھا بھائی سنیے، استغفر اللہ، مجھے تو بات سمجھانی ہے قرآن کی، تو اللہ پاک نے بہت پیاری بات کہی ہے، واللہ پتہ واللہ نے، ہم اس کی تعبیر نہیں کر سکتے، اس کا تعلق ہے انسان کے ایمان سے اور ذوق سے۔ ذوق سمجھیے، انسان کے اپنے باطن کی لطافت میں اس قرآن کی آیت میں اس کو مزہ آئے گا، اس کو الفاظ میں نہیں ترجمہ کر سکتا ہوں، واللہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ، اپنے رب کے حکم پر صبر کر لے۔ کیوں کر لے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ بڑے مزے کی بات کہی ہے اللہ نے، کہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک جو تو جا رہا ہے، مسلسل میں ٹک ٹکی بات کر کے میرا بندہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میں نے آج اپنے مسجد میں جمعہ میں دوستوں سے کہا کہ اس آیت سے زیادہ تشفی، تسلی، دلاسا، قرار، سکون اپنی رحمت سے کرو، اللہ کا اتصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی میں نہیں ہے جو یہاں لکھ پائے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور سن لیجئے، اللہ تو اللہ ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ اللہ ہے، واللہ اللہ اللہ ہے، بہت عظیم قدرت کے مالک۔ کیا کر رہے ہیں؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، پھر لیجیے حمد آ گئی، مجھے تو حمد کو حمد سے جوڑنا ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اسی آیت میں لکھا ہے مفسرین نے کہ رات کو نیند کھلے تو ایک دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لو، اور جو دعا مانگو گے من وعن قبول کرو۔ چونکہ یہ علم ہے، چھپانا اس کو گناہ ہے، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں۔ رات میں نیند کھلتی نا بیٹا، کائے کے لیے؟ سردی لگی تہجد کے لیے، بڑا ماروں گا تہجد کے لیے کتنے % کی نیند کھلتی ہے؟ شوگر والے کو کھلتی ہے پیشاب سوسو کرنے کے لیے، کہاں شوگر والے کو سوسو کرنے کے لیے نیند کھلتی ہے، یا پانی پینے کے لیے نیند کھلتی ہے، یا ٹھنڈی میں بلینکٹ اوپر نیچے کرنے کے لیے نیند کھلتی ہے۔ نیند کھلے نا تو ایک دفعہ پڑھیے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یاد آ جائے تو تیسرا بھی پڑھ لیجیے، اس کے بعد کہیے اللہم اغفر لی بغیر حساب، ہو جائے۔ اتنی سی بات پر اللہ وہاں مغفرت کر دیں گے۔ اللہ فرشتوں پر فخر کرتے، دیکھ میرے بندے کو سو بھی رہا ہے اور نیند کھلی تو میرا نام لیا پھر سو گیا، ظاہر کر رہا ہے میں بندہ ہوں، ظاہر کر رہا ہے میں، یعنی تسبیح پڑھ کے پھر سو گیا، یہ ابدیت ہے۔ ابدیت نام سراپا عجز کا ہے۔ اچھا بھائی سنیے، بات رہ جائے گی، وہ وقت ہو گیا تو اللہ کرے وَسَبِّحْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، پھر آ رہی ہے تسبیح، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اچھا دوست، تو معلوم یہ ہوا کہ صبر جو ہے، بزرگوں نے اس کی حکمت پر بڑے بڑے کلام کیے۔ اللہ یہ جان بوجھ کر کے اپنے بندے پر احوال نازل کرتے ہیں۔ احوال نازل ہوتے نہیں ہے بلکہ نازل
کیے جاتے ہیں، جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ چاہ کر کے بندے کو بخار میں مبتلا کر دیتا، چوٹ لگ جاتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، کسی چیز کی خبر پہنچا کے ڈپریشن بڑھا دیتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں آج کل مولوی صاحب بہت ویری ڈپریشن۔ واٹ از ڈپریشن؟ ڈپریشن کا ٹینشن ہے نا۔ چلیے بابا، جب اللہ کا ٹینشن انسان کو نہیں ہوگا تو دنیا کا تو ٹینشن ہوگا ہی ہوگا جی۔ سارے ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے فکر آخرت، یہ اتنا بڑا ٹینشن ہے کہ اس میں خوشی بھی ہے، راحت بھی ہے، اور سب ٹینشن کو مائنس میں رکھتا ہے یہ۔ اچھا خیر، شریعت نے بتلایا کہ یہ جو احوال آتے ہیں تم پر لائے جاتے ہیں، ان احوال میں زبان سے، اسی لیے حدیث میں ترجمہ میں نے کر کے سنا دیا آپ کو کہ پہلے ہی بار میں، اول وہلہ میں جیسے کسی حالات کی اطلاع ہو، کہیے الحمدللہ، پھر کیا کہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث کے اندر ہے، اگر بندہ کسی خبر کو سن کے اچانک پڑھ لیتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی، پڑھیے علماء کرام، خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو ایک قصہ واقعہ سنا دیتا ہوں اور دعا کر لیتے، وقت ہو گیا۔ حضرت نام لیجئے، یہ روایت کس کی ہے بتا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جی ہاں، جزاک اللہ خیر، واہ بھائی واہ، دیکھ لیجیے یار، ایک آدمی بھی تو کم سے کم نکلا۔ حضرت ام سلمہ کے شوہر اول مہاجر ہیں، حبشے کی ہجرت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک حدیث سن لی تھی صبر کے سلسلے میں، یہی آپ لوگ سب یاد کر لیجئے، اور میرا بھی تجربہ ہے اور ان کا بھی تجربہ ہوگا جن کو یہ حدیث یاد ہے، سب لوگ ساتھی اس دعا کو یاد کر لو۔ ام سلمہ کے شوہر پہلے اول مہاجر ہیں، حبشے کی ہجرت کی، پھر مدینے کی بھی ہجرت کی۔ انہوں نے حدیث یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی تھی کہ جب کوئی صدمہ پہنچے تو یہ حدیث، یہ دعا پڑھ لو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو ان کے شوہر جنگ احد میں شہید ہو گئے دونوں ہجرت کے بعد۔ تو انہوں کے دل میں ایک دفعہ آیا کہ ڈبل مہاجر، یعنی حبشے بھی کی ہجرت کی پھر مدینے کی، ایسا تو کوئی صحابی ملے گا نہیں اب مجھے، تو اس دعا کو پڑھوں نہ پڑھوں، شش و پنج میں تھی، کشمکش جس کو بولتے، لیکن پھر بھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے پڑھ لیتی ہوں۔ تو چنانچہ ام سلمہ نے اپنے شوہر کی شہادت پر یہ دعا پڑھ لی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، پڑھ لی دعا۔ ابھی عدت میں ہے کہ خواب دیکھا کہ 14ویں کا چاند میری گود میں آ گیا ہے، 14ویں کا چاند میری گود، سمجھتے ہیں بھائی؟ اردو میں ہم لوگ اس کو گود بولتے، یہی بولتے، گجراتی میں کیا بولتے؟ کھوڑو۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، کھوڑو کو پھوڑو، چل بھائی۔ لیکن خواب انسان جو دیکھے نا، تو یا تو لبیب سے کہے جو بڑا عقل مند ہو، یا حبیب سے کہے جو بہت جگری دوست ہو۔ الگ طرف ہر شخص کو نہ کر دے، کیونکہ جو بندہ بول دے گا وہی تاثیر ہو جائے گی، وائی بھائی جزاک اللہ خیر۔ اس لیے خواب ہر کسو اچھا، خواب کبھی شکلن خراب ہوتا ہے، تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے، اور کبھی شکلن بہت اچھا ہوتا ہے اور تعبیر بڑی خراب ہوتی ہے۔ اس لیے خواب جو بتاوے تعبیر وہ سوچ سمجھ کے بتاوے، الگ طرف نہ بولے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال لیتا ہوں، ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہوں، دیکھو بول رہا استغفر اللہ،
کتنا گھٹیا خراب ہے، لوگ نقل بھی نہیں کرے گا. لیکن دیکھو علامہ ابن سیرین کو کھول کے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بیت اللہ کا حج کرے گا، اس لیے کہ ام القری، تمام دنیا کی شہروں کی ماں مکہ ہے. کتنی اچھی تعبیر ہے. ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے. کتنا خراب خواب ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے سر پر اللہ ولایت کا تاج رکھنے والا ہے، کہ شیطان اور نفس اس کا بھائی ہے، اس نے مجاہدہ کر کے اس کو قتل کر دیا. جی تو اس لیے یا تو کہے، لکھ لو مولوی صاحب، حبیب یا لبیب. لبیب بولتے عقل مند کو، حبیب بولتے جگری دوست. اچھا بھائی سن، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا کہ 14ویں کا چاند میری گود میں آ گیا. لیکن سوچا کہ میں اپنی اگر سہیلیوں سے کہوں گی کہ 14ویں کا چاند عبداللطیف میری گود میں آ گیا ہے تو ہر آدمی کہے گا یہ منہ مسور کی دال. یہ اردو والے بولتے، پتہ نہیں آپ کے سمجھ گا ہی نہیں. حیدرآباد والے خوب بولتے، اردو والے بھی بولتے کیا، یہ منہ اور مسور کی دال. بھائی وہ زمانہ گیا کہ مسور کی دال صرف بادشاہ کھاتے تھے، ہر کوئی کھاتا ہے. یہ ایک مثال ہے کہ اچھا اتنا گھٹیا آدمی اور اتنی اچھے خواب دیکھ لیے تو نے. تو ام سلمہ کہتی ہے میں نے اس خواب کو کسی سے کہا ہی نہیں. میں نے کہا جو تعبیر ہوگی وقت پر ظاہر ہو جائے گی. ابھی میری عدت نہیں گزری کہ محمد الرسول اللہ نے مجھے نکاح پیغام دے دیا. اب میری شادی محمد الرسول اللہ سے ہو گئی. جب میں آپ کے پاس آئی ہوں تو میں نے اپنے خواب کو نقل کیا تو حضور نے فرمایا تیرے خواب کی تعبیر محمد کی شکل میں ہے جو 14ویں کا چاند تیری گود میں آ گیا. سمجھ گئے دوستو، سمجھ گئے. اچھا بابا، تو صبر جو ہے نا، صبر کیا ہے؟ گلا، جزا، فضا، مار پیٹ، کوٹ کٹائی، بال نوچنا، سر پھاڑنا، ٹوپی اتارنا، جبے توڑنا، گھڑی پھینک دینا، اچھلنا کودنا نہیں. اللہ کے لیے جتنا غم ہے اس غم کو پی جانا. قرآن کہتا ہے سنو، وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اب سنو متقین کی تعریف، بس ترجمہ نہیں کروں گا. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. صدمہ جب پہنچتا ہے تو جس طرح غصے میں انسان کے انتقام کی لہر ابھر جاتی ہے، صدمے کے وقت بھی انسان کے اندر کی کیفیت اچھل جاتی ہے. اس کیفیت کو نہ اچھلنے دینے کا نام صبر ہے. ٹھیک ہے دوستو، اللہ سے دعا کر لیجیے اللہ مجھے آپ سب کو نیکی کی توفیق فرمائے. بھائی بس وقت ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. یا اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی ہر آیت پہ عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں صابرین میں بنا دے. عافیت کی زندگی عطا فرما دے. دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے. ریا سے، سما سے، عجب سے، بڑا بننے کے جذبے سے، الہ العالمین نفاق سے، شقاق سے ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت فرما لے. یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر. پانی پلا بیٹا، جلدی پلا یاد جاؤں گا، ٹائم کم رکھتا ہے. 1 منٹ بابا، 1 منٹ. وعلیکم السلام. لکھ کے دیجیے تم نے جو یہ کتاب میں رکھ دیں. کیا ہے یار، اس کو ہٹانا تو